اچھا، یہ عباس خان سوال کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو سوچ ہے اس کی وجہ سے لڑکیوں کو پر لگ رہے ہیں تھوڑا ان کی ٹون ایسی ہے، میں ایز کوئی اٹ از بات پڑھوں نہیں گا. سر، کوئی بات اور آپ کی جو پوسٹس ہیں ان کو پڑھ کے وہ گھروں میں ان کے پر پھڑ پھڑا رہے ہیں. اس پہ آپ کیا نہیں. سوال ہے. اتنا یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس دن ہمیں پتہ چل گیا نا کہ عورت بھی انسان ہوتی ہے آدمی کی طرح، تو ہماری سائیکالوجی صحیح ہو جائے گی. ہم لڑکیوں کو نا کوئی اور مخلوق سمجھتے ہیں. یہی میں پر اگر لڑکوں کو لگا رہا ہوتا آپ کے خیال سے تو پھر تو ٹھیک تھا. سو میں سے آپ کو جواب بڑا آسان کر کے دے دیتا ہوں آپ ہی کی ٹرمینالوجی کو استعمال کرتے ہوئے، کہ جو پر ہے نا یہ اللہ تعالیٰ لگا کے دیتے ہیں، اور ماں باپ کا کام ہوتا ہے ان پروں کا سائز بڑھاتا رہے تاکہ وہ اوپر اور اونچا اڑ سکے. ہم لیکن کرتے کیا ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے اور ہم ان کے پر جو ہے نا وہ پر کاٹ رہے ہوتے ہیں. میں پر نہیں لگا رہا ہوں، آپ پر کاٹ رہے ہیں، پر اللہ نے لگائے ہوئے ہیں. مگر جب پر کوئی کاٹتا ہے نا کسی کے تو پھر پرندہ پھڑ پھڑاتا ہے. بڑے پروں والا پرندہ پر پھڑ پھڑاتا نہیں ہے، پر پھیلاتا ہے. یہ چھوٹے پروں والے پرندے بیچارے پر پھڑ پھڑاتے ہیں. کبھی سنا ہے کہ باز اپنے پر پھڑ پھڑا رہا ہے؟ یہ آپ جس دن آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے کام لینے کے لیے انسان کو پیدا کیا تھا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ آپ نے زیادتی کر دی اپنی بچیوں کے ساتھ. یہ کائنات کے مقاصد پورے کرنے والی مشینیں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آئی تھی، اور آپ نے بس ساس کو خوش کرنا اور شوہر کو خوش کرنا، یہ کہانی آپ نے سوچی ہے. اسی لیے پاکستان کی پوری نسل تباہ، دنیا کی نسل تباہ ہو رہی ہے، بیکاز اس بیچاری بچی کو یہی نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اور یہ غلطی میری طرف سے نہیں ہے، یہ ہم سب کی طرف سے غلطی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہے کچھ. یہ ری ایکشن جو آ رہا ہے نا خواتین کا، یہ سیلف ایک ثبوت ہے کہ ایک بڑا الارم بج رہا ہے ان کے اندر کہ اتنی بڑی ہستی کو ہم نے چھوٹے سے چھوٹا کر کے دڑبے میں بند کرنے کی کوشش کی. میں لڑکیوں کے بے پردگی کے حق میں نہیں ہوں، میں لڑکیوں کی سوچ کے ختم ہونے کے خلاف ہوں. اسلام میں ہر جگہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے کب عقل کے اوپر پردہ کرنے کا حکم دیا عورت کو. بہت ضروری بات ہے آپ کو پتا ہو کہ ہم سوچنے نہیں دے رہے بچی کو، اور وہ اسی لیے کمزور ترین ماں بن رہی ہے. امت کا مسئلہ نا اہل باپ اور کمزور ماں ہے. لڑکا اہلیت نہیں لے رہا اور لڑکی طاقت نہیں لے رہی. یہ دونوں کون دیتا ہے؟ یہ ماں باپ ہی دیتے ہیں. سو اس کو بہت اطمینان اور دھیان سے سمجھیے، اور لوگوں کی بچیوں کو بھی اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا. جو ناز نخرے اپنی بیٹیوں کے لیے اٹھاتے ہیں نا، یہ باقی کی لڑکیاں بھی اسی طریقے سے لوگوں کی بچیاں ہی ہیں. اتنی ہی عزیز ہیں ہم سب کو، اور ایسے ہی ہونی چاہیے. پتہ نہیں کیوں ہم نے سمجھ لیا کہ کوئی کموڈٹی ہمارے استعمال اور پلیجر کے لیے اللہ نے نعوذ باللہ پیدا کی ہے. اپنے ذہن میں ختیجہ الکبریٰ اور فاطمہ الزہرا اور عائشہ صدیقہ کے نام رکھا کریں، تب لڑکیوں کے بارے میں بات کرنے کی جرات کیا کریں. یہ بے حد ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کتنی عظیم ہستیاں جو ہے نا، ان کے احسانوں تلے دبی بھی امت اس وقت. ایک حضرت عائشہ کو نکال دوں نا تو آدھے سے زیادہ علم گر جاتا ہے امت کا. وہ اگر اس طرح سوچتے نا تو ہو جاتا ہمارا پوری کی پوری مسلمان امت کا کام کہ جی نہیں، میں نے سوچنا نہیں اور میں نے عمل میں نہیں لے کے آنا پورے علم کو. سو انڈرسٹینڈ کتنا بڑا پرندہ ہمیں مل چکا ہے، اور ہم روز اس کو بس پر کاٹتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کچھ کرنا بیٹھے کہیں. اچھا، اسی سے ویسے ایک دوسرا سوال آتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو ایکسٹریمز جا رہی ہیں. ایک وہ ہیں جو بہت زیادہ ان کو گھر میں بند کر دیا گیا، ٹھیک ہے، مردوں نے کی ہے، جس معاشرے نے کی ہے. پھر ایک وہ ہے اس کے ریٹیلیشن ہے یا جو بھی وجہ ہے، پھر وہ بہت زیادہ اوپن اور بہت زیادہ آزاد اور بہت انڈیپینڈنٹ ان کی ریٹیلیشن میں، جس کی وجہ سے وہ شاید دین کی بھی بہت. دیکھیں وہ ایک سوشل کلچرل کانسٹرکٹ ہے آزادی اور بلا روی. یہ ری ایکشن ہے. وہ ہمیں صحیح بتاؤں، اللہ نہ کرے ایسے ہو، مگر ایک دو نسلوں میں ہمیں نا یہ والی قربانی بھی شاید دینی پڑ جائے. مگر یہ والا معاملہ جو سوچ کو قابو کرنے کا معاملہ ہے نا، اس کو پس کرنے کا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. یہ پوری کے پورے 50-60 نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. ایک نسل کو پردہ پورا کرانے کے لیے باقی کی ساری نسل غلام کر دی ہوئی ہم نے.
غلام پہ غلام پیدا ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ سوچنے نہیں دینا کسی کو. مجھے پتا ہے کہ آپ جو کیا کہہ رہے ہیں, مجھے بھی پتا ہے کس لیول کے اوپر ریئیکشن آ رہے ہیں خواتین کے. وہ ریئیکشن کے حق میں بھی نہیں ہوں, مگر وہ ریئیکشن پتا کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جس جگہ پہ تالا لگانے کی کوشش کی ہے نا, وہ تالا ان کی سوچ کے اوپر بھی لگ رہا ہے. تو یہ کوئی بھی انسان, یہ بلکہ ان کے انسان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے, ان کے عظیم ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ والے جو کفس ہے نا, وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا. آپ سے بھی نہیں ہونا تھا, آپ مردوں سے بھی نہیں برداشت ہونا وہ کفس. سوچ کے اوپر پہرے مت لگائیں, سوال پوچھنے دیں ان کو جواب اگر آپ نہیں دے سکتے تو پھر آپ کی نااہلی ہے. یہ معاملہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ عورت کے بڑے مقصد کے بیچ میں پردہ کیسے حائل ہو رہا ہے. پردہ کر کے بھی عورت دنیا کے سب سے بڑے مقصد تو کام پورے کر سکتی ہے. یہ کس نے ہم سے کہہ دیا کہ بڑے کام کریں گے یا پردہ کریں گے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے ہمارا کہ ایک خاتون یا تو اللہ تعالیٰ کے مقصد پورے کرے گی یا پھر اللہ کا ایک امر جو ہے پردے کا وہ پورا کرے گی؟ یہ فلسفہ کدھر سے آ رہا ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ والی ہستیاں میں نکال دوں نا اپنے فلسفے کی, جو ہماری جو ٹارچز ہیں, جنہوں نے مشل دکھا کے پوری امت کو روشن کیا, ایک بھی عورت اس عورت کو نکال دوں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ڈائریکٹ علم ہم تک پہنچا بیٹھی, تو تب آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنا بڑا نقصان ہوتا کیا ہمارے ساتھ پھر. سو اٹس دا سیڈسٹ تھنگ. مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے آدھی سے زیادہ امت کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا. امام و خواتین کی بات کر رہا ہوں, ہم نے آدھی سے زیادہ امت کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ تو کام کرے گی نہیں کوئی, یہ صرف گول روٹیاں بنائے گی بس, اور کوئی کام نہیں ہے اس کا. اور جو باقی کی امت ہے, جو بچا کچا ہمارا, جو بیٹے ہیں ہمارے, ان کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہم نے, اور وہ پھر جو کر رہے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے اس